بعض عاملوں کے ہمارے وہاں لکھا ہوتا ہے روحانی علاج کرائیے، عنوان ہی غلط ہے، روحانی علاج کرائیے، روح کا علاج روحانی علاج ہوگا، روح کی بیماریوں کا علاج روحانی علاج ہوگا۔ روح کی بیماریاں تو گناہ ہے، تو جدھر گناہوں کا علاج ہوگا وہ روحانی مطب ہے۔ تو روحانی علاج اگر کوئی عامل لکھ کے لگائے روحانی علاج کرائیے تو کیسے روحانی علاج کرے گا؟ بد نظری کا علاج یہ ہے روحانی علاج، غیبتوں کا علاج یہ ہے روحانی علاج، ایسے ہی بے حیائی کا علاج یہ ہے روحانی علاج، نماز قضا کرنے کا کہ مرض کا علاج یہ ہے روحانی علاج، اور دوسرے کبر ہے، عجب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ان سب امراض کا علاج یہ ہے روحانی علاج۔ یہ کون سا روحانی علاج آیا؟ نہیں سمجھا ہے خود، لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے۔ آج کل ایک تو جعلی پیروں کا فتنہ ہے، ایک اناڑی پیروں کا فتنہ ہے، اناڑی پیروں کا بس وظیفے پہ وظیفے بتائے جاؤ، کوئی گناہوں سے بچنے کی تعلیم نہیں کی جاتی، ایسے تو تعلق مع اللہ نہیں ملتا بھائی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طریق اصلاح اعمال ہے گناہوں سے بچنا، مقصود تصحیح تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے، یہ مقصود ہو، اور اس کا اثر ہوگا رضا حق، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور وظیفہ جو ذکر شیخ بتائے گا وہ معین طریق ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے وظیفے کی برکت سے، اس طرح کے وظیفہ پڑھنے سے، اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، محبوب کی محبت کی وجہ سے محبوب کی نافرمانی مشکل ہو جاتی ہے، تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے پورا راستہ۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ طریق ہے، وظیفہ طریق ہے، اس کو بڑھاتے رہو اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے، وظیفہ طریق ہے، مقصود کیفیات ہیں، تو بھائی یہ نادانی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ طریق جو ہے وہ اصلاح اعمال ہے، اصلاح اعمال، اور وظیفہ یہ معین طریق ہے، اس سے محبت پیدا ہوگی، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے، یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا، اور جو مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا۔ یوں تو بگلا ہوتا ہے، بگلا آپ لوگ کیا بگلا ہی کہتے ہیں؟ سفید رنگ کا، معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، سمندر پہ دریاؤں پہ بگلے ہوتے ہیں، اب وہ مراقبے میں بیٹھا ہوتا ہے آنکھ بند کر کے، تو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شیخ کامل بیٹھا ہے، اس کو اگر تسبیح پکڑا دو تو لگے گا کہ کوئی شیخ کامل ہے، لیکن اس کے سارے مراقبوں کا حاصل مچھلی ہوتی ہے، مچھلی دبوچی اور یہ جا اور ہو جا، بھاگتا ہے بس اڑ جاتا ہے۔ یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا، اور جو مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا۔ تو ایسے ہی واضح جعلی پیروں کے یہاں بس وہ مال سمیٹنے کا چکر ہوتا ہے، دنیا سمیٹنے کا چکر ہوتا ہے۔ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا۔ دین کے حلیے میں، دین کی صورت میں دنیا اینٹنا نہایت مردود فعل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی صورت میں دنیا اینٹنا، دنیا کے چکر میں رہنا نہایت مردود فعل ہے۔ تو دین کے حلیے میں ہیں ہم لوگ، تو دین ہی کا کام کریں۔